قدریہ فرقہ یہ تقدیر کا انکار کرتا، اور آج کل بھی ایسے لوگ بہت پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں تقدیر تقدیر وقدیر کچھ نہیں، ہم نہیں مانتے. اور ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جناب تقدیر تو آدمی خود بناتا ہے، یعنی اللہ کو نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر ہمارے مقدر کی ہے، بلکہ وہ بس جی آدمی خود تقدیر بناتا، ہم تقدیر کو نہیں مانتے. تو قدریہ فرقہ بد مذہب بد عقیدہ لوگ، بے دین لوگ، ان کا ایک وفد جو تھا وہ سیدنا امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ ہم نے آپ سے دین کی کچھ باتیں کرنی ہیں. ایسے کئی لوگ آ جاتے ہیں مختلف فرقوں والے کہ ہم نے آپ سے دین کی بات کرنی ہے. اب ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ہم مروتاً ان کی بات سن لیں، خوشی خوشی ان کی بات سن لیں، ان کے آگے ہاتھ باندھ کر بیٹھ جائیں، ان کی باتیں سنیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ امام صاحب سے سبق حاصل کریں، درس حاصل کریں. ہم تو عوام ہیں، وہ تو اتنے بڑے امام. ان سے انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے دین کی باتیں کرنی ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں تم سے کوئی بھی بات سننا نہیں چاہتا، تمہارے منہ سے دین کی بات میں سننا نہیں چاہتا. وہ تکرار کرنے لگے، وہ اصرار کرنے لگے، یہاں تک کہنے لگے ایک بات ہی سن لیں حضور ہماری. آپ نے فرمایا میں ایک لفظ بھی تمہوں سے نہیں سننا چاہتا. اب انہوں نے پینترا بدلا اور کہنے لگے اچھا چلیے جی ہم کوئی بات نہیں کر رہے، ہم صرف قرآن سناتے ہیں آپ کو، ہم قرآن سناتے ہیں آپ کو، آپ ہم سے قرآن سن لیں. آپ نے کہا میں تم سے قرآن بھی نہیں سنوں گا، اور ان کو وہاں سے بھگا دیا، نکال دیا اپنی مجلس سے. یہ ہے مسلمانوں کا کردار، بزرگوں کا طریقہ. حالانکہ وہ اتنے بڑے امام ہو کر وہ جو کچھ بیان کرتے آپ سمجھ جاتے کہ کون سی بات سچی ہے اور کون سی بات جھوٹی ہے، وہ کیا غلط کہہ رہے ہیں کیا صحیح کہہ رہے ہیں، کون سی بات قرآن و حدیث کے مطابق بتا رہے ہیں، کون سی بات قرآن و حدیث کے خلاف بتا رہے ہیں. کیونکہ وہ قرآن کو جاننے والے بھی ہیں، حدیث کو جاننے والے بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں. اللہ اکبر، امام ہیں. اور آج ہم کچھ بھی نہیں ہوتے اور کچھ بھی نہیں ہیں، اور ہر ایک کی سنتے ہیں، اور دل لگا کر کان لگا کر سنتے ہیں، اور ان بد عقیدہ بد مذہب لوگوں کی باتیں بھی سنتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں، چائے پانی بھی پلاتے ہیں. اور سیدنا امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار ہم پیش نظر نہیں رکھتے. یہ ہمارے امام کا کردار. اب جب وہ لوگ چلے گئے بد عقیدہ لوگ، تو کچھ حاضرین میں سے کسی نے عرض کیا حضور جب وہ قرآن سنا رہے تھے، قرآن تو سن لیتے، قرآن تو قرآن ہے، قرآن کو تو بدلا نہیں جا سکتا. آپ نے فرمایا اگرچہ قرآن قرآن ہی ہے، ہو سکتا ہے وہ اتنے احسن طریقے سے قرآن پڑھتے، قرات کرتے، خوبصورت انداز پر، اور میں ان کے حسن آواز پر فریفتہ ہو جاتا، خوش ہو جاتا، ان کی طرف مائل ہو جاتا، ان کی محبت میرے دل میں آ جاتی ان کی خوش الہانی کی وجہ سے، اس لیے میں نے نہیں چاہا کہ ان سے قرآن بھی سنا جائے. یہ ہے ہمارے بزرگوں کا طریقہ کہ بد عقیدہ بد مذہب بے دین اسلام کے مخالف لوگوں سے قرآن بھی نہیں سننا.